أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأزكى الصلوات وأتم التسليمات على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. سب میں پہلے میں اللہ کی بڑائی کبریائی اور بزرگی بیان کرتی ہوں جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. انسان کی دنیا و آخرت میں فلاح اور سعادت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کی اتباع سے وابستہ ہے اور اسی پر ہی منحصر ہے. خالق و کائنات مدبر کائنات نے انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام کو زمین پر اترنے کا حکم دینے کے ساتھ ہی ان پر یہ حقیقت واضح کر دی تھی. سورہ بقرہ میں آتا ہے آیت نمبر 38 قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل کر کے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا. چنانچہ اس نے انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے کے لیے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور ان کو عملی نمونہ پہنانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد قرآن سورہ نساء آیت نمبر 165 میں اس طرح بیان کرتا ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. تمام انبیاء اکرام پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے یہ اتنا پیارا دین ہم تک پہنچا. ہر نبی اور رسول اپنی امت کے لیے واجب الاتباع ہے. ہر نبی اور رسول اپنی امت کے لیے واجب الاتباع ہیں اور وہ نمونہ بھی ہیں، کیونکہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے کس لیے بھیجے کہ وہ اطاعت کرے اس کے ساتھ اللہ کے حکم کی. لہذا ہر رسول نے یہی پیغام دیا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، یعنی اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری پیروی کرو. اور آج میرے موضوع کا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں زندگی کے ہر معاملے میں بہترین سے بہترین نمونے پیش کیے ہیں، وہ اسی نمونے میں سے ایک روزے کے متعلق ہم آج معلومات حاصل کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کیا کیا کرتے تھے اور کس طرح رہتے تھے، تاکہ ہمارے روزوں میں خوبصورتی پیدا ہو انشاءاللہ.
یہ سلسلے نبوت و رسالت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی خاتم الانبیاء سید الاولین و آخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور آپ نے کما حقہ اللہ رب العزت کے اس اعلان کو ادا کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دین. ٹھیک ہے، یہ دین مکمل ہو چکا ہے میری بہن. اس دین میں اب کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش بھی نہیں ہے، اور الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر ہم ہر مسلمان کے نزدیک نہایت ہی محترم اور معزز ہے، اور وہ احترام کے لائق بھی ہے، کیونکہ ان کے زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، اور جس کا مظاہر صحابہ کرام کی عملی زندگیوں میں بے شمار ہے. اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تمام سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ تمام قابل فخر ہیں، قابل احترام ہیں. آپ تمام نے اس مہینے میں مختلف لیکچرز سنے ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنی ذاتی معلومات بھی ہیں آپ کو، الحمدللہ. بس ہمارا مقصد بار بار آپ کو اس تعلیمات کی طرف لے جانا ہے جو آپ کے اندر پہلے سے موجود، مگر اس کو صحیح راستے پہ لانے اور اس کو قابل قبول بنانے کی کوشش ہمیں زندگی بھر کرتے ہی رہنا ہے. تو الحمدللہ اس میں سب میں پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ ہمیں رضا الہی حاصل ہے، اس کے بغیر ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے دنیا کے لیے فنا لکھی اور اتباع ہدایت کرنے والوں کے لیے اپنی رضا لکھی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کے تو فنا ہونا ہے، مگر اس میں اتباع ہدایت اللہ کے رسول کی پیروی کرنے والوں کے لیے اپنی رضا لکھ دی. میں اس کی حمد خوانی کرتی ہوں جس کا شکر سچائی اور وفا کی علامت ہے. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، آسمان اور زمین میں وہی عبادت کا حقدار اور مستحق. اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور ہدایت دے کر مبعوث فرمایا. اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر. میں اپنے آپ کو اور تمام سامعین کو تخفے کی نصیحت کرتی ہوں کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. صرف اللہ کا نام آئے تو ڈرنا یہ کافی نہیں ہے، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو. تو ہم نے جان لیا کہ رضا الہی سب سے بڑا اور عظیم ہدف ہے. ہدف یعنی مقصد کو کہتے ہیں، ہمارا مقصد ہے، بلکہ یہ اہل جنت کی آخری چاہت بھی فرمان الہی سے ظاہر ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
یعنی اللہ رضا الہی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی حقیقت میں عظیم کامیابی. چنانچہ رضا الہی سے زیادہ محبوب ہمارے لیے اور کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہی ہماری تمنا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اللہ کے دیدار اور اس کی رضا حاصل کرنے والا بنائے. رضا الہی کو اللہ نے جنت سے بھی بلند درجہ اور اس سے بھی زیادہ فوقیت دی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نا جنتیوں کو کہ اے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا جنت والوں وہ سب کہاں ہیں؟ وہ سب کہیں گے پروردگار ہم حاضر ہیں. یہی ہماری سعادت ہے کہ ہم جنت میں حاضر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ سب کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نے کسی کو نہیں دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل ایک چیز دینا چاہتا ہوں. وہ سب کہیں گے وہ کون سی چیز ہے جو اس سب سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم سب سے راضی ہو گیا ہوں اور اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. آخری نعمت جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے اس حدیث میں وہ رضا الہی کی نعمت. اللہ ہم تمام کو وہ یہ کلمات ہمارے ساتھ پریکٹیکل میں ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور رضا الہی کی جستجو میں ہمیں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلدی جلدی ان کے پاس جا رہے تھے، جب اللہ نے ان کو بلایا اور کیا کہا انہوں نے؟ وَأَجَّلْتَ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، میں تیری طرف جلدی جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے میرا رب. اور یہی مقصد تمام انبیاء کرام کا تھا. چلیے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمارے عنوان کی طرف. الحمدللہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ روزے مہینے بھر کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، یعنی ہجرت کے 18 ماہ کے بعد یہ روزے فرض کیے گئے تھے. تو اگر حساب لگایا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے گئے. ایک منٹ ابھی میں جی معذرت چاہتی ہوں. تو میں نے کہا یہ روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 بار یہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار آنے والے مہینے کی ایسی تیاری کی کہ اس کا پوری طرح سے حق ادا کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف احادیث کے ذریعے اس کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ مہینہ نہایت ہی عبادت کا مہینہ ہے. ان میں ایک ایسی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، جس کو تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے. جو 83 سال 4 ماہ میں جتنی عبادت کرتے ہیں اتنی عبادت کا ثواب صرف ایک رات میں عبادت کرنے کے برابر ہو جاتا ہے. بہرکیف اس عبادت کی خصوصیت میں سب سے پہلے میں آپ سے یہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے علاوہ کسی عبادت کو اپنی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا کہ جس طرح اس کے لیے فرمایا
الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے میری بہنوں، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں نا، تو اسی طرح جنت کے بھی 7 ہونے چاہیے۔ جہنم کے 7 دروازوں کا ثبوت قرآن کی آیت سے ملتا ہے، مگر جنت کے 8 دروازے کا ثبوت حدیث سے پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دروازہ مزید اس میں بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے، جسے باب الریان کہا جاتا ہے۔ پھر اس دروازے کو بارے میں آگے کہا گیا لا يدخلہ الا الصائمون، اس میں سوائے روزے دار کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو اس دروازے سے داخل ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب میں آگے بڑھتی ہوں۔ روزے کی فرضیت کا مقصد جیسا کہ آیت کے حساب سے ہم نے جان لیا لعلہم تتقون ہے، تو آپ نے تقوی کی بار بار بہت سی تعریفیں سنی ہے، الحمدللہ۔ تقوی کیا ہے؟ اگر ہم صحیح طریقے سے روزے کے تمام آداب اور شرائط برتتے جائیں، جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات نے کیا تھا، تو ضرور ہمارے لیے ایمان میں، شرط کے ساتھ کہتی ہوں میری بہنوں یہ بات، اگر ہم روزے کے تمام آداب اور شرائط کو ملحوظ رکھیں گے تو ہمیں ہمارا ایمان بھی بڑھے گا اور ہمیں وہ تقویٰ بھی حاصل ہوگا جو اللہ کے رسول کے اندر پایا جاتا تھا، جس کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دوسرے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے۔ دیکھیے یہاں ایک پوائنٹ غور کریے، عمر رضی اللہ عنہ کیا کم تھے علم میں، مگر ایک دوسرے سے اپنی اصلاح کرانا وہ بہت پسند کرتے تھے، اور جو علم زیادہ رکھتا تھا اس سے اس کی تعریف سننا پسند کرتے تھے، قرآن میں جو بھی باتیں آئیں۔ اور آپ ہم جانتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قرآن کے بہترین تفسیر کرنے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خود ایک قابل تعریف علم والے صحابی ہیں، خلیفہ ہیں، وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے عمر، کیا تمہارا گزر کبھی ایسے تنگ راستے سے ہوا ہو جہاں 2 طرف کانٹے دار جھاڑی ہو، تو تم وہاں پر کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں نے ایسے راستوں سے گزرا ہوں، تو میں وہاں اپنے آپ کو، اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا مجھے نہ چبھ سکے۔ میں اپنے آپ کو بھی بچاتا ہوں اور اپنے کپڑوں کو بھی ان جھاڑیوں سے، ان کانٹے دار جھاڑیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ابی بن کعب نے کہا، یہی تو تقویٰ ہے۔ دیکھیے اب بات غور سے سنیے، انہوں نے کہا زندگی کی یہ دنیا ایک راہ ہے، زندگی کی ایک راہ ہے۔ انسان جب بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے نا، بالغ ہو جاتا ہے، تب اس پر احکام فرض ہوتے ہیں نا۔ تو جب انسان بلوغت کی حد میں قدم رکھتا ہے تو سمجھو اب یہاں سے وہ شریعت کا مکلف ہو گیا، پابند ہو گیا، پھر مرتے دم تک وہ ایک
اسی دنیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اس کے لیے لازم ہو گیا. وہ مرتے دم تک اس دنیا کے راستے پہ چل رہا ہے اور یہ راستہ بہت ہی تنگ ہے. اس کی طرف دونوں طرف خواہشات نفس کی جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں, شیطانی فتنے پھیلے ہوئے ہیں. اگر انسان بہت ہی محتاط طریقے سے احتیاط کے ساتھ اس راستے کو پار نہ کرے تو پھر ہو سکتا ہے اس کا کپڑا خواہش نفس کے کسی کانٹے میں پھنس جائے یا شیطانی فتنوں میں سے کسی فتنے میں پڑ جائے اور اس کی زندگی صحیح راستے سے بھٹک جائے. کیونکہ شیطان ویسے ہمارے ساتھ چالیں چلتا ہے, اس میں ہر قدم پر آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی دیکھ سنبھل کر چلنا ہے میری بہنوں ہم سب کو. اسی طرح صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں پہلے نمونہ تو ہمارے نبی ہے نا, انک لعلی خلق عظیم. قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ اخلاق کے بہت بلند مرتبے پر فائز ہیں, آپ کے برابر ایک کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا اور نہ کوئی نبی اور رسول کر سکتا. تو اللہ کے رسول نے ایسا پیارا نمونہ ہمارے صحابہ اور ان کے تابعین کے سامنے پیش کیا, دنیا والوں کے سامنے پیش کیا کہ اس کو دیکھ کر صحابہ بھی اس کے پابند ہو گئے. وہ اتنی احتیاط سے محتاط زندگی گزارتے تھے کہ ان کو کدھر سے بھی شیطان بھٹکانے نہ آئے. کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا تھا, مگر مسلسل میری اللہ کی فرما برداری دیکھ کر وہ شیطان خود ہار گیا میرے سے اور وہ خود مسلمان ہو گیا. تو اس تفسیر سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی زندگی آزادانہ زندگی نہیں ہے. اس کو زبردستی کا نام نہ دیں کہ دین میں اس طرح زبردستی نہیں ہے. نہیں, لا اکراہ فی الدین کے معنی یہ نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی زندگی جب ہم اسلام میں قدم رکھ چکے ہیں تو اپنی منمانی نہیں کر سکتے, بلکہ بار بار قرآن میں مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا کہ جب تم اسلام کے دائرے میں آ گئے ہو تو یہ فانی دنیا تمہارے لیے قید خانہ ہے. اب یہاں اٹھنا ہے تو اس کے اصول اور پابندوں کے مطابق یہاں بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, جو بھی کرنا ہے آپ کو اس نمونے کے مطابق ہی کرنا ہے جو نمونہ ہمارے سے 1400 سال پہلے گزر چکا. انہوں نے ہم کو کر کے بتا دیا. اب وہ جا کر آرام سے اپنی جنتوں کے فائدے میں ہیں, مگر اب ہمیں اسی طرح اس قید خانے کے اصول اور قاعدوں کے مطابق ہی زندگی کے ہر کام کو عمل کرنا ہے جو ہم یہاں رہ کر کر رہے ہیں. تو اب میں یہاں رک کر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. اتنے روزے, اتنے رمضان آ گئے, ہم نے بہت سے لیکچر سن لیے زندگی میں ہمارے, تو کیا آپ اپنے آپ میں ٹٹولیے, آپ نے حقیقی مقصد جو روزہ کا ابھی میں نے بیان کیا تقویٰ, کیا آپ کے اندر آیا ہے؟ وہ سوچئے میری بہنوں, ضرور سوچئے. اگر جواب ہاں میں ہے تو ماشاء اللہ سبحان اللہ, قابل تعریف ہے وہ لوگ, اور ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ ان کی زندگی میں الحمدللہ تقویٰ ہے ماشاء اللہ, اور آگے بھی وہی تقویٰ ہمیشہ قائم رہے مرتے دم تک. ان کے لیے دعا کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ دنیا ہمیں کبھی بھی بھٹکا سکتی ہے, کسی لمحہ بھی ہمیں غافل ہونا نہیں. الحمدللہ.
اور رہے دوسرے لوگ جن کا جواب نہ میں ہے، ان کو جو حقیقی تقوی حاصل نہیں ہوا، ان کے لیے تھوڑا افسوس کا مقام ہے، جہاں میں اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس موقع و محل کو غنیمت جان کر ابھی سے ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کا عزم و ارادہ کر لینا چاہیے. انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی اور تقوی والی موت عطا کرے، آمین. ایک مقصد تو یہ ہو گیا نا میری بہنوں، ہم نے سن چکا. ابھی میں آگے آپ کو دوسرا مقصد اسی آیت کے آگے کی ٹکڑے سے بیان کروں گی کہ روزے کا دوسرا مقصد کیا ہے. ہمارے نبی اور صحابہ نے وہ بلند مقام کیسے حاصل کیا، ایک ایک لفظ کو وہ نچوڑ کر پی لیتے تھے. قرآن جو ان سے کہنا چاہ رہا ہے ان الفاظ کی تہ تک جا کر میری بہنوں، یہ علم ایک سمندر ہے. ہم جتنا اس کی گہرائی میں جاتے جائیں گے اتنی ہی ہمیں قیمتی سے قیمتی جوہر موتی ملتے جائیں گے. وہ سوچتے تھے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے ایک ایک کیا بولتے لفظ میں اللہ تعالیٰ کیا باتیں چھپا کر رکھا ہے. آپ نے یہ آیت بہت بار پڑھی، کیا آپ نے اس ٹکڑے کو غور کیا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. اسی آیت روزے کے مقصد 185 میں ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت فرضیت، اسی کے آخری حصے میں ہے یہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی. یہ روزے کا دوسرا مقصد ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر کرنے کا مطلب اللہ کو سب سے بڑا سمجھنا ہے نا. ٹھیک ہے، چلیے اب عملی زندگی میں آتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں. ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھتے تو کیا ہم جھوٹے نہیں ثابت ہوئے؟ وہاں ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا، اللہ کو بڑا مانا، ہم اٹھے، اللہ کی بلانے پر ہم اٹھ کر اپنے سر کو اس کے سامنے جھکایا؟ نہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ کی اذان سننے کے باوجود، تو انہوں نے کس کو بڑا سمجھا؟ سوچئے، اپنے نفس کو بڑا سمجھا نا. یہی بات میں آج آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مہو اور ملوث ہو چکے ہیں کہ ہر بار ہماری ضرورتیں ہی بڑی ہو جاتی ہیں، ہماری خواہشات ہی بڑی ہو جاتی ہیں. اس وقت ہمیں اللہ کیوں نہیں یاد آتا؟ ہر کام میں ہمیں وہ اللہ کیوں یاد نہیں آتا جس کے بارے میں اللہ نے احکامات نازل کر چکے ہیں؟ یہ نماز کا ہی مسئلہ نہیں ہے، دوسرے تمام احکامات دیکھیے، روزے میں دیکھیے، شادی بیاہ میں دیکھیے، یا دوسری رسومات میں دیکھیے. جب دو عورتیں مل کر کسی کی شکایت کرتی ہے، غیبت کرتی ہے، وہاں کون بڑا ہوتا ہے؟ اپنی باتیں، اپنے دل کی تسکین بڑی ہوتی ہے، یا اللہ کا حکم یاد آتا ہے کہ ارے یہ منع کیا گیا ہے ہمارے لیے؟ کون بڑا ہے وہاں پر؟ کیوں ہم اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے؟ کیوں ہم رک نہیں جاتے اس نافرمانی سے جو اللہ کو پسند نہیں؟ جہاں جہاں بھی ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، یاد رکھے وہاں ہم نے اللہ کو بڑا نہیں سمجھا بلکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا. کیا ہم اس لائق ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے میری بہنوں اللہ کے مقابلے میں. اللہ کی کائنات کے بارے میں، اللہ کی حکومت قدرت کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو ہمارا شمار تو کسی میں بھی نہ ہو.
پھر دیکھیے اللہ کا دل کتنا بڑا ہے، ہر دن میں 5 وقت وہ بلاتا ہے ہمیں. اول وقت میں نماز پڑھنے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پسندیدہ عمل کہا. ایو اعمال احب الی اللہ، کون سا عمل، ایک صحابی پوچھتے ہیں کون سا عمل اللہ کی طرف سب میں زیادہ محبوب ہے میرے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا. اور ہم آج نمازوں کو، اذانوں کو بانٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے یہ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، ارے ہم وہ وقت پہ نہیں پڑھتے. اللہ اکبر، کتنی افسوس کی بات ہے نا. جیسے ہی وقت ہو جائے، ہم اپنے کتنے بھی اہم کام میں کیوں نہ ہو، وہ کام خراب نہیں ہوگا اگر ہم اللہ کی طرف جائیں گے. اللہ بڑھ کے اس میں اور خوبصورتی اور برکت نازل کر دے گا. جو بھی کام ہے وہ چھوڑیں اور اللہ کو بڑا بنائیں. ہماری زندگی کے ہر لمحے میں ہماری ضرورتوں کو سیکنڈ درجے پہ رکھیں، پہلا ہم اللہ کو سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا نا. آخری اوقات میں اگر وہ چلنے بھی نہیں آ رہا تھا مگر وہ نماز کے لیے 2 صحابی کے سہاروں سے نکل رہے تھے. میری بہنوں سوچ، اس وقت اللہ کے رسول بھی نماز کو چھوڑنا پسند نہیں کیے جبکہ وہ کھڑینے کے بھی قابل نہیں تھے. اللہ ہم تمام کو اول وقت میں نماز پڑھنے کا قابل بنائے اور اللہ کو حقیقی طور پر بڑھائے. میم مائک میوٹ ہو گیا. سوری، کال آ گیا تھا. تو میں اب روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور ان کا روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں تیاری اس طرح ہوتی تھی جیسے تیز ہوا ہو. عام طور پر بھی اللہ کے رسول بہت ہی سخی تھے مگر رمضان میں اللہ کے رسول کی سخاوت ایک تیز ہوا کی مانند ہو جاتی تھی. وہ نیکیوں میں اس طرح آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں یہ ان سے چھوٹ نہ جائے. ایک بیوی سے بڑھ کر شوہر کے بارے میں کون بیان کر سکتا ہے؟ تو سوچئے حضرت عائشہ کی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اپنے آپ کو کمر بستہ کر لیتے کہ رمضان میں اب ایک عبادت کا گناہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اپنی رحمت اور اپنی وسعت کے مطابق کتنا اجر دے، چلو ہم اس کے لیے خوب لوٹیں اس کی نیکیوں کو. دیکھیے دنیا میں اگر کوئی دولت مند کہے میں نے یہ دروازہ، میری دولت کا دروازہ کھول دیا ہے، میں نے تجوری کا دروازہ کھول دیا ہے، تم آ کے جتنا جو چاہے لوٹنا ہے لے لو اس میں سے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہمارے رشتہ داروں کو بھی بلائیں گے نا، چلو آؤ وہاں پہ. ان کا خود اعلان ہے، جو مالک دولت ہیں ان کا خود اعلان ہے کہ انہوں نے جو چاہے لینے کی اجازت دے دی ہے، اب ان کے محل سے ہم جو چاہے لے سکتے ہیں. تو جہاں چاہیں گے ہم اٹھا لیں گے نا، ہاتھ میں، پیر میں، منہ میں تک بھی پکڑ لیں گے ہم وہ دولت کو. یہ دنیا کی دولت کی ایسی ہی رسم ہے. آخرت کی دولت نظر نہیں آ رہی نا، مگر ہے میری بہنوں. وہ حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ آسمان، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ ہونا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. اب جتنا تمہارے کو شوق ہے جنت میں جانے کا اس کو اس میں دکھاؤ. اب اور ایک حدیث میں سنن نسائی میں ایک روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کی ایک ڈھال ہے. جیسا کہ ایک انسان جنگ میں جا کر اپنے آپ کو بچاتا ہے دشمنوں سے، اسی طرح روزے دار بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے.
اور اسی میں ایک اور حدیث ہے کہ ایک دن کا روزہ جو بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا. سبحان اللہ. جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو زمین اور آسمان کے برابر اس کے اور اس کے جہنم کے درمیان دوری کر دی جاتی ہے. تو سوچئے جب ہم وہاں پہ آگ میں کافر اور مشرکوں کا اور گناہگاروں کا قول ہے نا کہ اللہ کچھ تو عذاب کم کر دے, کچھ تو ہلکا کر دے, تو نہیں ہلکا ہو رہا ہوگا تو اچانک آپ کا وہ روزہ آپ کے پاس آ کر آپ کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان وہ دوری کر دے گا, وہ بھی 70 سال کی دوری. تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی, اس کو سکون حاصل ہوگا نا. ہم یہ لمحات کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں میری بہنوں. مگر اللہ اور صحابہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت دعاؤں سے بار بار اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے, اتنی دعائیں مانگا کرتے تھے کہ آپ کے ہونٹ سوکھ جایا کرتے تھے. ایک تو روزے میں ہونے کی وجہ سے اور بار بار ذکر کرنے کی وجہ سے. کیا آج ہمارے لیے یہ موقع نہیں ہے؟ کیا آج ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم میں سے ہر ایک پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے, وبائیں پھیلی ہوئی ہیں, بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں. کیا ہمیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسا اللہ کے رسول, حالانکہ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی, تب بھی وہ اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے اس طرح کوششیں کرتے تھے, تو ہمارا عمل کہاں ہے؟ سنتے ہیں, ہم ضرور سنتے ہیں, مگر ہماری خواہشات نفس ہم کو دبا کر بٹھا دیتی ہے. یہ سب کس لیے کیا اللہ کے رسول نے؟ تلک الجنۃ التی نورثها من عبادنا من کان تقیا. یہ سب عبادتیں, یہ سب محنتیں اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں. اللہ نے ان کو ان کا وارث بنا دیا ہے. وراثت کسے کہتے ہیں آپ سوچئے. آپ لوگ وراثت جانتے ہیں نا؟ وراثت کے معنی بیٹھے بٹھائے کسی مال اور متاع کے حقدار بن جانا. کماتا کوئی اور ہے اور وہ آتی کسی اور کے حصے میں ہے نا. یعنی کوئی ایک شخص مر گیا, اس کی جائیداد ہے, اگر اس کا حقدار یعنی اس کی اولاد آ جائے اور صحت اور اس کی حقدار ثابت ہو جائے, اس کی وارث ہے, تو وہ اس کی محنت کا تو نتیجہ نہیں ہے نا. وہ بیٹھے بٹھائے اس کو اس کی پوری جائیداد مل گئی, کمایا کوئی اور تھا اور مل گیا کسی اور کو. تو اسی طرح آپ اور ہم خوش نہ ہو. یہ مختصر عبادتیں جو ہم اب کر رہے ہیں, اس سے ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ لمیٹڈ زندگی میں لمیٹڈ اعمال ہیں. ان لمیٹڈ اعمال کے ذریعے, ان محدود اعمال کے ذریعے اللہ ہمیں لامحدود زندگی میں جنت کا وارث بنانے والا ہے میری بہنوں. تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا. یہ ہم وہ جنت کو ان لوگوں کا وارث بنائیں گے جو ہمارے بندے ہیں, جو من کان تقیا, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, تقوی اختیار کرنے والے, جو قدم قدم پر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. ہم یہاں پہ ہمارے اعمال کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے میری بہنوں. کتنا بھی ہم عمل کر لیں, اگر ہم سال کے 12 مہینے بھی روزے رکھ کر اللہ کی جنت پانے کے لیے اگر ہم اپنے اعمال کو برابر کریں گے تو کافی نہیں ہوگا. یہ محدود زندگی ہے ہماری. سوچئے یہ محدود زندگی کے اعمال کتنے مختصر. کیا ہمارے اندر وہ نبی کا نمونہ ہے, وہ صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ ہے؟ کیا اس طرح ہم نے ہمارے بستروں کو بنایا ہے جس طرح ہمارے نبی بستر چٹائی پہ سوتے تھے, کپڑے پہنتے تھے, کھانا کھاتے تھے؟
کہ آج کل ہم ہیں اس لیول کے حساب سے غریب کے گھر میں بھی موٹی سی موٹی چادر ہے الحمدللہ. کیسے پہنچیں گے ہم؟ ہمارے اعمال کا ہمیں کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے. میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے, میں نے اتنی تلاوت کر لی, میں نے تراویح پڑھ لی, میں نے ذکر و اذکار کر لیا. کچھ نہیں ہے یہ ہمارے اعمال. جو متقی ہوگا اس کو جنت کا وارث بنایا جائے گا, جو بنا محنت کے اس کے ہاتھ آ جائے گی. یہ ہمارے اعمال کا صلہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کا محض تفضل ہے, مہربانی ہے, بڑائی ہے اور کرم اور احسان ہے کہ ہم کو جنت میں جگہ نصیب ہوگی انشاءاللہ. ورنہ ہمارے اتنے اعمال ناقص ہیں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کو جنت ملے. اللہ ہم تمام کو اس محدود اعمال کے ذریعے ہی جنت کا وارث بنا دے, اور ہم نے ہر عمل کو اللہ کے لیے خاص کرنا ہے میری بہن, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ تو اللہ کے رسول سال کے رمضان کے پورے مہینے روزہ رکھنے کے علاوہ بھی ہر ماہ 3 روزہ رکھا کرتے تھے, وہ بھی سن چکے ہیں آپ. اور ایک اور بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ ہم انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے میری بہنوں. انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے, ایک زمین سے اس کا تعلق ہے اور ایک آسمان سے اس کا تعلق ہے. ایک جوہر ارضی ہے اور دوسرا جوہر سمائی ہے. کیا ہے وہ؟ ارضی جو جوہر ہے وہ مادہ یعنی مٹی سے بنے ہوئے ہیں نا ہم لوگ, جس کی وجہ سے انسان کا میلان زمین کی طرف ہوتا ہے نا, اس کے جذبات احساسات سب زمین پر ہی ہے نا, زمین میں ہی پیدا ہوئے نا ہمارے پاس. یہ ایک جوہر ہو گیا, ایک حصہ ہو گیا. دوسرا جوہر آسمان سے آتا ہے, اور وہ کیا ہے سوچئے, کسی کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ مٹی کے پتلے میں دوسری چیز کیا ہوتی ہے اہم؟ بول سکتے ہیں میرے؟ روح ہوتی ہے میم. روح جان. بالکل, روح جس کا ذکر قرآن میں ہے نا, وہ کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے. تو کامیابی, انسان کامیاب کب ہوگا؟ وہ روح آسمانی اگر دیکھیے جوہر آسمانی اگر جوہر ارضی پر غالب آ جائے تو انسان کامیاب. سمجھ میں آئے؟ میں پھر سے دہراتی ہوں, جوہر یعنی آسمان کی جو چیز روح کہتے ہیں ہم, وہ روح کی کامیابی اگر انسان زمین کی ارضی جوہر ارضی پر غالب آ جائے تو انسان کامیاب ہو جائے گا. اور یہی اسلام چاہتا ہے. اگر مادی ہمارے خواہشات, ہمارے احساسات اگر ہم روح پر غالب کر لیں, اپنے نفس پر لا لیں, تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے نا, سب جانتے ہیں. انسان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ جوہر آسمانی جوہر ارضی پر غالب آ جائے. اسی کے مطابق احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں میری بہنوں. یہ روزہ بھی وہی ہے. روزے میں چلو اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ فرشتوں کو دیکھو, وہ کہاں رہتے ہیں؟ آسمان میں رہتے ہیں نا. کیا انہیں کھانے پینے کی یا خواہشات کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں نا. تو یہ آسمان سے جو روح آ رہی, وہ وہاں رہنے والے لوگ کون ہیں؟ فرشتے. فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ کھانے پینے سے رکنا, خواہشات سے رکنا. اور روزہ ہمیں کیا کراتا ہے؟ کھانے پینے سے رکاتا ہے 1 مہینہ, اور خواہشات نفس کو سے روکتا ہے. تو کون سا جوہر ہمارے اندر تربیت پا رہا؟ آسمان کا جوہر نا.
یہ جی۔ روزہ وہ ہے. اللہ چاہتا ہے ہم زمین سے اٹھ کر بلندی کی طرف آگے بڑھیں. ہم زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف آگے بڑھے تاکہ یہ تربیت، یہ 1 مہینے کی مسلسل ہمارے اندر جدوجہد ہمیں فرشتوں کی صفات سے ملا دے. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے ملائکہ جو نہ کھاتے پیتے ہیں، نہ انہیں کوئی خواہشات ہوتی ہے، ان کو صرف اللہ کے حکموں کی پابند ہوتے ہیں، وہ مکمل فرمانبرداری کرتے ہیں. ہم بھی اس روزے کے ذریعے ان کی صف کے قریب کیوں نہ ہو جائیں، فرشتوں کی صف سے قریب ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اعمال خوبصورت بنیں گے نا آٹومیٹکلی. وہ نہیں کھاتے، ہم بھی نہیں کھاتے. وہ نہیں سوتے، ہم بھی زیادہ نہیں سوتے. ہم بھی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں. دیکھ رہے نا، زبان سے وہ کچھ غلط بات نہیں نکالتے. ہم بھی 1 مہینہ مسلسل اسی کام کی پابندی کرتے رہتے ہیں. تو سوچئے فرشتوں جیسی صفات ہمارے اندر بھی آ جائیں گی. گویا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں روزوں کی حالت میں ہم فرشتوں جیسے بن جائیں. کتنی پیاری بات ہے نا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اور یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے. یہ روزے انسان کا روحانی فائدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر ہم اسی اصول اور اس کے قاعدوں کے ساتھ وہ روزہ رکھیں گے تو ضرور ہمیں انسان روحانی فائدہ بھی حاصل ہوگا. اب جسمانی فائدہ بتاتے ہیں. آپ نے جہاں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے رکھو جس سے تمہارے لیے صحت ہے. روزوں میں تمہارے لیے صحت ہے. دیکھیے جسم کے دوسرے اعضاء کو دن میں کچھ نہ کچھ ریلیکس اور آرام اور سکون ملتا ہے نا، مگر مسلسل معدہ ہی ہمارا ایسا ہے جو ہر بار ہم کام میں لگا ہوا ہے. ہر دن 3 ٹائم ہم کھاتے ہیں اور مسلسل اس کو اپنا کام کرتے رہنا ہے. تو کیا یہ انصاف ہوا؟ ہم سو کر ہمارے آنکھوں کو، ہمارے جسم کو راحت پہنچاتے ہیں نا، مگر 3 ٹائم کھانے سے جتنی مشین ہماری معدے کی چلتی ہے، اگر ہمیں 1 مہینہ مسلسل 1 ٹائم کھانے بند کرنے سے جو اس کو سکون ملے گا، وہاں اس کی ریپیئرنگ ہوگی، اس کی پالشنگ ہوگی، پھر وہ 11 مہینے کام کرنے کے لیے برابر ہوگا. آج کل لوگ بہانے بنا کر روزے کو چھوڑتے ہیں کہ ہم نہیں رہ سکتے، بلکہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں روزے رہو، روزے رہنے سے تمہاری صحت ہے. اور یہ سائنس سے آج ثابت بھی ہو چکا، جس سے ہمارے جسم کے معدے کو سکون ملتا ہے، آرام ملتا ہے، جو کہ اس کا حق ہے. اللہ ہمیں کھانے پینے سے روکنا نہیں چاہتا. دیکھیے کھانا، ناشتے کا ٹائم بدلانا ہی ہے نا، خالی یہاں پہ اللہ تعالیٰ کھانے سے نہیں روک رہا. جب ہم فجر کے بعد ناشتے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ وہ ٹائم کو چینج کر کے فجر سے پہلے کر دیا، تاکہ اس میں بھی ایک ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام نہ بنے بلکہ اللہ کے غلام بنے. وقت کے غلام نہ بنے کہ یہ وقت ہمیں بھوک لگتی ہے، بلکہ نہیں کرنا ہے. نہیں، ہم اللہ کے حکم کے، اللہ جب کھاؤ بول رہا کھا رہے ہیں، جب نہیں کھانا بول رہا نہیں کھا رہے، جب اٹھو بول رہا اٹھ رہے ہیں، جب بیٹھو بول رہا بیٹھ رہے. پوری عبادت کا نچوڑ کیا ہے میری بہنوں؟ اتق اللہ حیثما کنتا. پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ ہمارے منظم اور مرتب کرنا چاہتا ہے، بدل دینا چاہتا ہے. دیکھیے زندگی تو چلتی ہے، بہت سے لوگ زندگی ایک بہتر طریقے سے گزارتے ہیں، مگر وہ اسلام کے دائرے میں آ کر نہ گزارے تو ان کی زندگی منظم اور مرتب نہیں ہوتی. جب تک وہ اللہ تقوی کو اپنے اندر نہ لا لیں. جہاں کہیں بھی ہو اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو.
چاہے تم جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، اکیلے ہو. اور اکیلے میں تو اور زیادہ ڈرنا چاہیے. معلوم ہے آپ کو، اگر لوگوں کے سامنے اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو لوگ گواہ بنتے ہیں، مگر تنہائی میں ہمارا گواہ کون ہے معلوم؟ وہی منصف بھی ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اس کو جھٹلا سکتے ہم؟ نہیں، نعوذ باللہ. اکیلے میں، تنہائی میں تو ہمیں اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم اکیلے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا سمجھتے، فون ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا کیا دیکھ لیتے. اللہ بچائے، اللہ حفاظت فرمائے. انشاءاللہ اللہ ہمیں پابند بنائے، آج سے اس حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے. جہاں کہیں بھی ہم رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں، ورنہ ہماری زندگی کامیاب نہیں ہوگی میرے بہن. یہ صفت اللہ کے رسول کے اندر تھی. وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتے تھے. حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو کامیاب ہیں انسان، آپ پھر کیوں اتنا کھڑے کے اپنے پیر سجا لیتے ہیں تہجد پڑھنے میں، وتر تراویح پڑھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جو نعمتیں اس نے مجھے دی ہیں اس کے میں اللہ کے لیے شکر ادا نہ کروں؟ دیکھیے کیسا تھا وہ طائف کا موقع یاد کیجئے. آج ہم دلوں میں کینہ کپٹ لے کر بیٹھتے ہیں، مگر اللہ کے رسول وہ طائف کا موقع یاد کریے. جب وہاں جا کر وہ دین پھیلانے کے لیے گئے تو وہاں کے شریر بدبختوں نے آپ کے پیچھے دیوانے بچوں کو لگا دیا، آپ کو پتھرے مارتے ہوئے آپ کو بھگا رہے تھے گلیوں میں، آپ کے جسم سے خون بہتے ہوئے آپ کے جوتوں میں بھر گیا. جب اللہ کی رحمت کو جوش آیا، جب فرشتے جبرائیل آ کر آپ سے پوچھے، پہاڑ والے فرشتے آ کر آپ سے پوچھے آپ حکم دے دیں میں یہ 2 بستی کو جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے طائف، میں اس کو ملیا میٹ کر دوں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ رویہ کیا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا؟ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے میرے ماننے والے ہوں گے، اللہ کے ماننے والے ہوں گے. اور آج ویسے ہی ہوا. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اور ہم دلوں میں کینہ کپٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں. صرف رمضان کے حد تک بھی اگر ہم اسے دور کریں، پھر بعد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر آج پاگل کو پاگل بھی کہا جائے تو اس کو غصہ آتا ہے، اور ہمارے نبی جو دنیا کے سب میں سمجھدار بلند اخلاق والے انسان تھے، ان کو پاگل کہہ کر پکارا گیا، ان کو مجنون، شاعر، جادوگر کہہ کر پکارا گیا. کیا وہ بدلہ لیے؟ کیا انہوں نے کسی کو کچھ اس کے بارے میں کہا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول اپنی ذات کے لیے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں کسی سے کچھ بدلہ نہیں لیا، کسی کو کچھ نہیں کہا. اپنی ذات کے لیے دین کی خاطر آ گئی بات، جب ڈٹ کے ٹھہر گئے، جب معاف نہیں کیا کسی کو قرآن اور حدیث کے بارے میں، مگر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، حالانکہ ان کو اتنی تکلیفیں دی گئی. اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں ان سے، ان کے نمونوں سے یہ سن کر؟ ہاں صحیح ہے انشاءاللہ. بس یہ زبانی دعوے، کب تک یہ زبانی دعوے؟ اب بدلنا ہے. نہیں میری بہنوں، اب بدلنا ضروری ہو گیا ہے. حالات بد سے بدتر ہے نا میری بہنوں. میں اب اس کی طرف نہیں جاؤں گی، اپنی بات کو یہیں پہ میں ایک آخری مسئلہ بیان کر کر ختم کروں گی کہ ہمیں یہ واقعات، یہ نمونہ ہمارے نبی کا دیکھ کر ہمیں اپنے آپ کو بدلنا اب لازم اور ضروری ہے. جو بھی اللہ کے رسول نے کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہارے نبی تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. اللہ کے رسول نے کیا کیا رمضان میں؟ جتنا بھی آپ کے پاس مال آتا تھا، جتنا بھی آپ کے پاس جو بھی ہوتا تھا، بس بانٹنے میں اس کی فکر کرتے تھے.
اپنے پاس رکھنے کو کیا کہتے تھے؟ یہ تو مال بیکار ہو جائے گا اگر میں اپنے پاس رکھ لوں گا، میں اللہ کی راہ میں دوں گا تو وہ میرے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ ہم جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا سمجھتے نہیں۔ اللہ کے رسول صدقہ خیرات کی تو اتنی تاکید کی ہے، اس مہینے میں اتنی تاکید کی ہے، اس کو تیز تند ہوا کے مانند قرار دیا ہے۔ کہیں یہ وقت ختم نہ ہو جائے، تم جتنا چاہو اللہ کی راہ میں روزانہ صدقہ خیرات کیا کرو، وہ باقی رہے گا۔ ہماری خواہشات ہی ختم نہیں ہوتی، ہم لوگوں اللہ کی راہ میں کیا ختم کریں، صدقہ کریں۔ چلیے اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بتا دیتی چلوں کہ تراویح کا مسئلہ، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ تراویح کتنی پڑھنا ہے۔ دیکھیے سب میں پہلے آپ یہ بات کو سمجھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہے 11 رکعت سے زیادہ آپ نے نفل نمازیں نہیں پڑھی۔ رمضان میں اور غیر رمضان میں کی راتوں میں 11 رکعت سے زیادہ آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اگر آپ کو جی چاہتا ہے انہی رکعتوں کو لمبا کر لیتے تھے، مگر 2 کر کے 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، جس کا نام رمضان میں ہوتا تھا، اور غیر رمضان میں اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ان کے زمانے میں 20 رکعت کر دیے نا، تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہرگز نہیں ہے، بلکہ موطا امام مالک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا صاف واضح بیان ہے، کس کو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری کو، کہ وہ تراویح پڑھانے جب جا رہے تھے تو 11 رکعت ہی پڑھانے کا حکم دیا حضرت عمر نے ان سے بھی۔ اور ایک بات، ہمیں عمر کا نمونہ دیکھنا نہیں ہے نا، عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھا دیے 20 رکعت بول کے بول رہے، تو کیا کہیں بھی قرآن میں آیا ہے عمر اللہ کے رسول کے بجائے عمر کی بات سنو بول کر؟ صحابہ نے خود ان کے ساتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کو وہ تو فوقیت دی ہے اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ ارے ابو بکر کو حاصل نہیں ہے وہ فوقیت، تو عمر تو ان کے بعد کے خلیفہ ہے نا، ان کی پیروی کرے یا نہیں کرے نہیں پوچھ سے اللہ تعالیٰ، بلکہ تمہیں کس کی مہر ہونا ہے ہمارے اعمال پہ؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی مہر لگنا ہے، کسی اور کی مہر لگنا نہیں ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ اللہ کے رسول رمضان میں اور غیر رمضان میں بھی 8 رکعت سے زیادہ تراویح نہیں پڑھے، تہجد نہیں پڑھے، 3 رکعت وتر ملا کر 11 ہوتے تھے۔ اور ایک سوال، بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ مکہ اور مدینے میں کیوں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے؟ تو ان کا پہلا جواب یہ ہے میری بہنوں، مکہ اور مدینہ میں ٹھیک ہے، اگر آپ اس بات کی دلیل لینا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر اس کا جواب تو میں دوں گی، کیونکہ وہ قابل عمل نہیں ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا نا عمر رضی اللہ عنہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی شہر کی بات ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہو سکتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا جب تک ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے اس کے مقابلے میں۔ ان کا کیا نظریہ ہے وہ ان سے ہی آپ معلوم کریں، مگر اگر آپ وہاں سے حجت لے رہے ہیں تو کیا آپ وہاں پہ کون رفع دین کرتا ہے؟ وہاں کے اماموں نے یہ نہیں دیکھا؟ وہاں پہ دیکھیے سینے پہ کون ہاتھ باندھتے ہیں، کیا اس بات کی دلیل آپ وہاں سے نہیں لیں گے؟ وہ چیزیں نہیں مانتے، رفع دین کرنا نہیں مانتے، سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں مانتے، زور سے آمین کہنا نہیں مانتے، مگر خالی یہ بتا دیتے کہ وہاں 20 رکعت ہو رہی ہے۔ اس کو بھی دلیل پکڑے، پھر اس پر بھی عمل کرے۔ یعنی جو آپ کی مطلب کی بات ہے وہ آپ لے لیں گے اور دوسری باتوں کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں نا میری بہنوں،
ہمارے دین ہماری خواہشات کے نفس کے مطابق نہیں آیا نا، یہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ذہن میں رکھ کر بنایا ہے۔ وہاں پر سورہ فاتحہ بھی زور سے پڑھی جاتی ہے، سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، زور سے نہیں، مطلب اپنے اپنے دل میں مطلب پڑھنا ضروری ہے۔ اور بہت سے لوگوں کے پاس سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں ہے نا، بہت سے گروہ میں، تو پھر ہمیں ان کو قابل حجت نہیں بنانا ہے، یہ ان کا عمل ہے، ان سے پوچھا جائے گا۔ اہم بات تو یہ ہے جن کے اعمال کا بدلہ جو کر رہا ہے ان سے ہی پوچھا جائے گا۔ اور ایک دنیاوی نقطے نظر سے دیکھیے، 20 رکعت پڑھانے میں قرات کس طرح کی جائے گی؟ بہت جلدی جلدی نا، اور 8 رکعت میں آرام سے، تھکیں گے نہیں 8 رکعت میں، بلکہ قرآن کو اس طرح پڑھیے جس طرح سدیس اور شرائم پڑھتے تھے۔ پھر اکثر مسجدوں میں ہم نے سنا ہے، یہ ہم سب کا تجربہ ہے کہ جہاں 20 رکعت تراویح پڑھا جاتی ہے وہاں پہ کی قرات خود سمجھ میں نہیں آتی، لقمہ دینے والے کو بھی سمجھ میں نہیں آتی، انہوں کہاں تھے کہاں چلے گئے۔ میں یہ نکتہ چینی نہیں کر رہی ہوں، بس ختم کر دیں یہ مسئلے، یہ قبیلوں کے مسئلے، یہ فرقوں کے مسئلے، ہمیں اس میں نہیں پڑھنا ہے میری بہنوں، ہمیں ہرگز اس میں نہیں پڑھنا ہے۔ ارے ہمیں تو اتنی فرصت ہی نہیں، اگر ہم اپنے اعمال نامے کو دیکھیں گے تو ہمیں وہ چیز تک جانے کے بجائے پہلے ہماری مین عبادتوں کو دیکھنا ہے، کیا ہماری نماز کیسی ہے، ہمارا رکوع کیسا ہے، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہماری تربیت کیسی ہے، ہم زندگی کیسا گزار رہے ہیں، ہمارے دنیا میں صبح سے شام تک اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، کتنی فرما برداری ہو رہی ہے۔ یہ سوچتے سوچتے ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی بہنوں۔ کسی کے خلاف مت سوچے، کوئی گروہ تبلیغی جماعت ہے، کوئی اسلامی جماعت ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی اہل سنت ہے، ویسا ہمیں ابھی پڑھنا نہیں ہے، یہ جھگڑوں میں ہرگز نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ انہوں 8 رکعت پڑھاتے، انہوں 20 رکعت پڑھاتے، بس قرآن اور حدیث 2 روشنیاں ہیں۔ کیا بولے؟ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان چیزوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ لو۔ کیوں یا دانتوں سے پکڑنے کا حکم کیوں آیا؟ سوچئے ذرا۔ دیکھیے مثال دیتی ہوں، کوئی چیز گھیٹی لگ گئی، ہم کس کے کھولتے ہیں؟ ہاتھوں سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہاتھ سے بھی نہ کھلے ہم منہ سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں، سوچئے، بہت بار کیا ہوگا نا ہم نے۔ یعنی ہاتھوں سے بھی جو چیز کام نہ کرے اس کی مضبوطی پھر کہاں آتی ہے؟ دانتوں سے کھولنے سے وہ چیز کھل جاتی ہے، یعنی ہاتھ گویا ہاتھ سے بھی مضبوط ہمارے دانت ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے وہی ذکر کیا، اپنے منہ سے، اپنی زبانوں، اپنے جبڑوں سے اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ بس یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر ان باتوں کو کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمارے اعمال مختصر ہیں، کیا وہ صحیح ہو رہے ہیں، وہ قابل قبول ہو رہے ہیں، اس میں ہی ہم پڑھیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی چغلی نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی چھوٹائی نہیں، ہر ایک کو معاف کرنے، عفو درگزر کرنے کا، جیسا نبی نے بتائی نا، میں بھی طرح کیا طائف کے مقام پر اللہ کے نبی کا معاف کرنے کا واقعہ کتنا اہم تھا۔ ایسا سوچتے جائیں، ہمارا عمل اٹھیں تو کس طرح اٹھے، ہمارے نبی کیسے اٹھتے تھے، کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح کپڑے بدلتے تھے، کس طرح بیت الخلا جاتے تھے، یہی کر لیں تو بہت ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی باتیں ہم سن رہے ہیں، حالانکہ وہ سنی ہوئی باتیں ہیں، مگر پھر بھی
ہمیں اس باتوں کو غور فکر کرنے والا، اپنے اعمال کو درست کرنے والا اور ہمارے ہر عمل کو نبی کے نمونے کے سائے میں کرنے والا بنائے، کیونکہ قبولیت عمل کے لیے 2 ہی شرطیں ہیں، ایک رضا الہی، اخلاص اللہ کے لیے اخلاص، اور دوسرا اتباع رسول، ورنہ ہمارے کون سے بھی اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے وہ ذات پاک جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں یکتا ہے، جو اپنی الوہیت اور ربوبیت میں واحد ہے، جو اپنی عظمت اور کبریائی میں تنہا ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے، جو حی بھی ہے اور جو قیوم بھی ہے، جو تواب بھی ہے، جو باخبر بھی ہے، جو بصیر بھی ہے، جو ستار بھی ہے، جو قہار بھی ہے، جو غفار بھی ہے، جو علیم بھی ہے، جو حکیم بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو کریم بھی ہے۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف کے لائق صرف تیری ذات پاک ہے میری مالک۔ اتنی حمد و ثنا تیرے لیے ہے جتنی تو اپنے ذات کے لیے پسند کرے۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ اے اللہ، اے الہ العالمین، تو ہی کائنات کی تخلیق کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا مالک اور رازق ہے میرے مولا، تو ہی گزرے ہوئے لیل و نہار کا حساب رکھنے والا ہے، تو ہی درختوں سے گرنے والے پتوں کا علم رکھنے والا ہے، تو ہی ریت کے ذروں کو شمار کرنے والا ہے، تو ہی زمین و آسمان کو نور سے بھرنے والا ہے، تو ہی اپنے بندوں کے چھوٹے بڑے اعمال کو کتاب مبین میں محفوظ فرمانے والا ہے، تو ہی رشد و ہدایت کی راہ دکھانے والا ہے، تو ہی ہمارے سینوں کے بھید اور دلوں کے وسوسے جاننے والا ہے، تو ہی قیامت کے دن سب کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے اور ان سب سے حساب لینے والا ہے۔ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق تیری ہی ذات پاک ہے۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ہم تیرے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہمارے سے بہت ساری صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد ہو چکے ہیں مولا، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے مولا، ہم پریشانیوں میں تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، تیرا ہر حکم ہم پر نافذ ہونے والا ہے مولا، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم بہت بڑی خسارے میں ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے مولا۔ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کئی گنا وسیع ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت ہمارے گناہوں سے کئی گنا بڑی ہے، تیرا فرمان بلا شبہ سچ ہے کہ تیری رحمت میں تیرے غصے پر غالب آ گئی۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، ہمارے سارے گناہ جو بھی یہاں موجود ہیں سب کے گناہ، اگلے پچھلے گناہ، چھوٹے بڑے گناہ، چھپ کر کیے ہوئے گناہ، کھلم عام کیے ہوئے گناہ، وہ گناہ جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوا، اے اللہ ان گناہوں کو تو معاف فرما۔ ہم گڑ گڑا رہے ہیں مولا، ہم عاجزی کر رہے ہیں مولا، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری اس بابرکت مہینے میں مغفرت کر دے مولا۔ اللہ سارے کے سارے معاف فرما دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے ہمارے رب، تو لا شریک ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا اور تعریف کے لائق ہے، تیری ذات پاک ہے، اتنی حمد و ثنا جتنی تو پسند فرمائے، جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا ذل جلال والاکرام، ہم تیری ذات اور صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طالب ہے مولا۔ اے اللہ، ہم تیری ذات اور صفات کے وسیلے سے تیری رضا کے طالب ہے، تیرا رخ انور کے جلال اور جمال کے واسطے سے تیری نعمتوں بھری جنت کی بھیک مانگ رہے ہیں مولا، ہمیں جنت دے دے۔ اے اللہ ہم کو ہماری اولاد کو
جنت میں جگہ دے دے, ہمیں جنت کا وارث بنا دے. اے اللہ ہم سب کو جنت کا وارث بنا دے. اے اللہ تیری رحمت اور عفو و کرم کے ہم وسیلے سے تیری جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں مولا. تیری جہنم بہت بھیانک ہے, ہم اس میں نہیں جا سکتے. اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے مولا, ہمیں جہنم سے آزادی دے دے, ہمارے فیصلے میں جہنم کی آزادی لکھ دے مولا. تو ہماری مغفرت فرما, ہم تمام بہنوں کی مغفرت فرما, جو یہاں آئے ہیں, جو آنے سے قاصر ہو گئے, جس نے ہمیں دعا کرنے کے لیے کہا ہے مولا, ان تمام کی مغفرت فرما, ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ عفو و کرم کا فیصلہ فرما. تو ہی ہمارا مالک ہے نا مولا, تو ہی, تیرے علاوہ کوئی ہمارا مالک نہیں, تو ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ تیری حمد خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں مولا, ہماری مغفرت فرما. اللہم انکا نسألک رضوانک والجنت ونعوذ برحمتک من النار. اللہم انا نسألک رضوانک والجنت ونعوذ برحمتک من النار. اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. اے اللہ ایسے لوگوں کا ہم پر مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کر سکے. اے اللہ ہمارے بہنوں کو جو پردے میں کے بارے میں ستائی جا رہی ہے مولا, ان تمام کی تو مدد فرما. اے اللہ تو ہمیں تیری رضا کی خاطر زندگی گزارنے والے بنا. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, ستایا جا رہا ہے مولا, ان تمام کی تو مدد فرما. اے اللہ تیرا وعدہ ہے تیرا دین غالب ہوگا, مگر وہ کام ہم سے لے لے مولا. تو ہم سے راضی ہو جا, تو ہم سے راضی ہو جا مولا, تو ہم سے راضی ہو جا. ہماری اولاد سے بھی راضی ہو جا مولا, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دین کے داعی بنا. ہم بھی نیک بنے مولا, ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, ہم نیک اولاد کی خواہش کرتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اے اللہ ہمیں بھی تو نیک بنا اور ہماری اولاد کو نیک بنا. ہر لمحہ ہر قدم ان کی رہنمائی فرما. اس شیطانی فتنوں سے, اس فون کے فتنوں سے ان کی حفاظت فرما. ان کو صحت و تندرستی دے, ہم سب کو صحت و تندرستی دے مولا. اے اللہ ہم جتنی دعا مانگے ہیں اس تمام کو اپنے رحم و کرم سے تو قبول فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں اور تیری رحمت کے وسیلے سے آگ سے پناہ چاہتے ہیں مولا. ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اس رمضان میں ہمارے لیے زندگی میں نئی سرے سے زندگی گزارنے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرح زندگی گزارنے والا بنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ربنا تقبل منا. اللہ اس ناچیز کی دعا کو تو قبول فرما. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.